مسیح یسوع کے عظیم بابرکت و تمام نام میں میرا آپ سب کو سلام پہنچے۔ میرے عزیز و خداوند کے رسول، آج کے خوبصورت دن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے۔ آج میرے عزیز و کلام مقدس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، کیونکہ خدا کے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور خدا کا بندہ یعقوب آزمائش کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ جب آزمائش آئے تو اسے خوشی کی بات سمجھنا۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر توجہ خیال غور فکر کرتے ہیں، اور میرا آج صبح کا آپ سب کو سلام پہنچے۔ اور میرے عزیزو، آئے ہم اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا، تاکہ میری ویڈیو، میرا کلام، میرے خدا کا زندہ کلام آپ کے پاس برکت پہنچتا رہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے غور کرنی ہے یعقوب کا پہلا عام خط ہے۔ خدا کے اور خداوند کے مسیح یسوع کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جگہ بہ جگہ رہتے سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم پر طرح طرح کی آزمائش آئے تو اسے یہ جان کر کمال کی خوشی کی بات سمجھ کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو پورا کام کرنے دو، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات پر توجہ غور فکر خیال کرنا ہے کہ تم آزمائش میں جب آ جائے اور مصیبت میں آ جائے تو فکر نہ کرنا، تم اس بات کو سمجھ لینا، اس لیے کہ وہ بات جو تمہارے اوپر آزمائش کی ہے، طرح طرح کی آزمائش آتی ہے تو تمہارے اندر صبر پیدا کرتی ہے۔ جب تم اسے پورا اترنے دو گے تو میرے بہنوں بھائیوں، وہ تمہارے اندر کام کرے گی، اور صبر جو ہے اس کو خوشی کی بات سمجھو، اس کو خوشی کی بات سمجھو، اور یہ جان لو کہ مجھے صبر خدا نے دیا ہے۔ جب صبر پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پورا کام صبر کرتا ہے تو پھر کامل ہوتا ہے اور کمال کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم نے اس صبر کو جان لینا ہے کہ صبر کیسے کامل کرتا ہے، اور صبر کا تو آخر میں پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جس پر ظلم ہوا، جس پر ستم ہوا، جس کو کوڑے مارے گئے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بولتا نہیں، لیکن جب صلیب پہ بھی تھا تو صلیب پہ کتنا اس کا خون نکل گیا، گوشت کوڑے کے ساتھ نکل گیا، ایک پاؤ ایک کوڑے کے ساتھ گوشت نکل
یسوع کو اٹھانے کے لیے وہ کوڑا مارتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کر نہیں اٹھاتے تھے، وہ کوڑا مارتے تھے اور اٹھاتے تھے، جس کو ہم زیادہ تر 13 مقام دیتے ہیں، اور 13 کوڑے وہ پڑے تھے، اور اس کے بعد 40 کوڑوں کا حکم دیا گیا تھا اور اسے کوڑے لگائے گئے۔ تو کوڑا لگانے کے لیے جب کوڑا لگانے والا ہوتا تھا تو ایک کوڑا کم لگاتا تھا، گنتی میں ہو سکتا ہے کمی یا زیادہ ہو جائے، لیکن وہ ایک کم مارتا تھا۔ 14 کوڑے مقام جو ہے 14 وہ لگے، اور ایک کم 40 کوڑے یسوع کو پھر مارے گئے۔ تو یسوع ان کو برداشت کرتا رہا، صبر کو پیدا کرتا رہا، اور صبر نے کام کیا۔ تو جب یسوع مسیح صلیب پہ پھر بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی آواز دے رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزو، صبر جو ہے یسوع کا دیکھنے کی صبر نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں سے پہنچایا۔ یسوع پہلے بھی کہہ رہا تھا، لیکن آج بھی یسوع موجود ہے۔ آج ہم نے غور کرنی کہ اسطفنس کو پتھر مار رہے تھے، تو یسوع کا اس کے لفظوں میں یسوع چلتا تھا، وہ یسوع کی حضوری میں تھا۔ لوگوں نے بے شمار پتھروں کیا تو اس نے یسوع کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جو بھی مسیح کو قبول کرنے والا ہے اس پر مصیبتیں ضرور ہیں، اس زمین پر مصیبتیں ہیں۔ مت سوچ لیں کہ میں مسیح کو قبول کر لیا ہے تو میں بڑا خوشحال ہو جاؤں گا، لیکن وہ اندر سے خوشحال ہوگا، مسیح کے ساتھ وہ خوشحال ہوگا، لیکن زمین پہ رہتے دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ بڑھتا جائے گا، لیکن اس کی مصیبتیں جو ہیں اس کی آزادی ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس اسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں خدا کا کام ہونا ہے۔ ابلیس ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کے مخالف ہونے کے لیے بے شمار منصوبے قائم کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے تو صبر کو جب کام کرنے دیا جاتا ہے تو صبر کامل بنا دیتا ہے۔ وہ کمال کی بات ہے اس کے اندر۔ صبر بہت کچھ پیدا کرتا ہے۔ تو جو کہ صبرے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم صبر کی طرف غور کرنی ہے۔ جس کے اندر صبر ہوگا وہ کمال کو دیکھے گا اور کمال کی خوشی کو دیکھے گا، اور وہ جان لے گا کہ میرے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہے اور شیطان اپنا منصوبہ قائم کرتا ہے۔ کیونکہ شیطان نے بنی نوع انسان کو استعمال کیا۔ بھائی ہوا کے پاس بھی شیطان آیا تھا اور اس کو گمراہ کیا۔ آج
بہت سارے لوگوں کے اندر وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے والے. ان کی کاموں پر غور کریں, ان کی کاموں پر توجہ کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو روح عقل کے لیے, دانائی کے لیے, فہم کے لیے دیا ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر غور کرتے ہیں, صبر کو پیدا کرتے ہیں, تو پھر صبر کے وسیلہ خدا اپنا کامل کمال کرتا ہے. خدا اس کے ساتھ ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, اور ان کے ساتھ خدا بولتا ہے, خدا ہم کلام ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر صبر پیدا ہو چکا ہے. صبر نے کمال کو پیدا کیا ہے. کمال جو ہے وہ خدا کا جلال ہے. اور میرے عزیزو, جب صبر کو اپنی زندگی کے اندر پورا کام کرنے دیں گے تو صبر آپ کے لیے بڑا مقام ہوگا. صبر کو کام کرنے دیں, تاکہ صبر جو ہے وہ پختگی پیدا کرتا ہے, وہ کامل ہونا ہے. میرے عزیزو, خدمت گزاری کا کام جو کرنا ہے, انجیل کی منادی جو کرنی ہے, وہ بڑی لمبی اور چوڑی داستان ہے. میرے عزیزو, خدا کے لوگوں نے, نبیوں نے, انبیاء نے باہر جا کے خدمت کی. گھر میں ان کا کلام گوارا نہیں کیا, گھر میں ان کو قبول نہیں کیا, اور جتنوں نے قبول کیا ہے خدا نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حکم دیا. تو جب ہم اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتے, اپنی زندگی پر توجہ نہیں کرتے, تو پھر خدا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. دعا تو اوپر اوپر سے ہم کرتے ہیں, لیکن مخالف مسیح کو ہم اپنی زندگی کے اندر پہچانتے نہیں کہ مخالف مسیح ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے. وہ ہمیں برے کاموں کی طرف, بری ارادوں کی طرف, نشہ بازی کی طرف, دغا بازی کی طرف, برے منصوبوں کی طرف, بری سوچوں کی طرف, بڑے خیال دینے کی طرف وہ مائل کرتا ہے. وہ مخالف مسیح ہے. تو جب ہم مخالف مسیح کو قبول کر چکے ہیں تو یقیناً خدا ان کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہوتا. مخالف مسیح بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اور خدا کو قبول نہیں کرتے, خدا سے دور ہیں. میرے عزیزو, ایک مجھے بات بائبل مقدس سے یاد آتی ہے. 8 کوڑی جو گاؤں کے باہر رہ رہے تھے, 8 کوڑی جو گاؤں کے باہر رہ رہے تھے, ان کو گاؤں میں جگہ نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہ ان کو گوڑ پڑا ہوا تھا, اور ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا, اور جن کے گھر کے وہ کوڑی تھے وہی لوگ ان کو کھانا پہنچاتے تھے. اور کھانا دور ہی رکھ کے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, اور کوڑی آ کر کھانا پکڑ کر کھا لیتے تھے. ایک دن وہاں سے یسوع گزر رہے تھے, تو یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے, اے یسوع, اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے. تو یسوع نے ان کو کہا, ہاتھ بڑھایا اور ان کو پاک صاف کر دیا, اور ان کو کہا, جاؤ. جب اپنے کہنوں کو بتانے کے لیے گئے تو ایک کوڑی
آیا تھا بقایا سب تتر بتر ہو گئے تھے. آج بھی میرے عزیزوں قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، دنیا کے اندر ایسا ہے. خدا نے جب باغ عدن کے اندر آدم کو رکھا اور شیطان کو نیچے گرایا تو شیطان نے کہا یہ جہان کا خدا میں ہوں اور یہ لوگ میرے ہیں. تو خدا نے کہا جو میرے لوگ ہوں گے وہ نکل آئیں گے. میرے عزیزو اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے اندر زمین پر رہتے ہوئے مصیبت کو اٹھا کر آج چلنا ہے اور اپنی صلیب اٹھانی ہے. صلیب کون سی ہے؟ یہی ہے دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی. وہ مصیبت کو اٹھا کر، وہ صلیب کو اٹھا کر یسوع کے قدموں میں جانا ہے، یسوع کو پہنانا ہے، یسوع کو اپنی زندگی کا حصہ دینا ہے. میرے عزیزو ہم اپنی زندگی پر غور کریں. خوشحالی کی زندگی جو ہے وہ تو گزر جاتی ہے بڑی خوشی کے ساتھ. تو جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے. بے شک وہ شراب پیتا مر گیا، چرس پیتا مر گیا، یا گناہ کرتا مر گیا، یا وہ کسی بھی برائی میں مر گیا. تو پھر خدا کی مرضی نہیں، پھر ابلیس کی مرضی ہے. کیونکہ ابلیس ان لوگوں کو اپنے گلا میں، اپنی بادشاہی میں جمع کرنے والا ہے. لیکن ان کو میرے عزیزو ایک بات کو یاد رکھ لیں، ایک وقت آئے گا تو ان کو کہاں پہ ڈال دیا جائے گا؟ جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اب جو وقت گزر رہا ہے خدا نے شیطان کو موقع دیا ہوا ہے. اب تھوڑی دیر باقی ہے جب شیطان کو بند کیا جائے گا اور 1000 سال کے لیے بند کیا جائے گا اور اس کے لیے فرشتہ ہے گھڑی کی کنجی اور بڑی زنجیر لے کر آ رہا ہے. لیکن شیطان اپنا کام، اپنا کردار کر لے، اپنے کام کو اس نے جاری کیا ہوا ہے، پھر اسے بند کیا جائے گا اس دہ گھڑی کے اندر تاکہ اس کے ساتھی بھی بند کیے جائیں. کیونکہ جہاں پہ لوسیفر ہوگا اس کے ساتھی بھی وہاں پہ بند کیے جائیں گے. تو آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، صبر کو کام کرنے دینا ہے. جب صبر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی کمال کی خوشی ہے. اور وہ خوشی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے، وہ آسمان کی بادشاہی ہے. تو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. میرے عزیزو جتنے انبیاء نبی آئے انہوں نے گھر میں برکت نہیں پائی، ان نے گھر میں اپنی عزت نہیں پائی، ان نے عزت کو کما لیا، لیکن باہر جا کر خدمت کی اور ان کی خدمت کو لوگوں نے قبول کیا. اور جتنے لوگوں نے قبول کیا خدا نے ان کو فرزند بننے کا حکم دیا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. میرے عزیزو کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے ایک شخص جس کی باتیں خدا کے ساتھ ہو رہی تھی اور اس کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے. محلے میں، آبادی میں، شہر میں، گھر میں کوئی اس کی نہیں سنتا تھا. لیکن ایک وقت آیا تو وہ پہاڑوں کی غار کی طرف نکل گیا اور بادشاہ صبح سویرے سیر کے لیے نکلا تو اس کو لوکا کی انجیل ملی، اس کا صفحہ ملا
تو اس نے وہ پڑھا دیکھا تو اس بادشاہ نے سب اس صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو کہو تو یہ پہاڑ اٹھ کر چلا جائے گا، سمندر میں چلا جائے گا۔ تو بادشاہ نے سب فقیر فریسیوں کو، پادریوں کو اور جو جتنے بھی سربراہ تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا، آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن کے اندر یہ پہاڑ سمندر کے اندر نہ گیا تو آپ کے بچوں کو، آپ کو، آپ کے خاندانوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو جب یہ ایسی بات سر پہ آئی تو پھر اس بزرگ کو جو خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے پہاڑوں کی غاروں میں اترے، اور جب پہاڑوں کی غاروں سے وہ ملا تو اس نے کہہ دیا، پہلے کہہ دیا، جان گیا، پہچان گیا، کوئی بات پہلے نہیں کی۔ تو ان کو کہا تم پر مصیبت آئی ہے تو اب مجھے ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، وہ مصیبت کو خدا کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پھر ہم مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ اسی جگہ پہ آئے اور آ کر اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، وہ بچوں کے ساتھ، جہاں پہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا کہ اگر آج رات تک، یعنی کہ فلانے دن 12 بجے تک یہ پہاڑ سمندر میں نہ گیا تو ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ تو بیویاں اور بچے خاص طور پہ برلاب کر رہے تھے کہ اب ہم نے مر جانا ہے، اب بادشاہ نے قتل کر دینا ہے، اب ہم تلوار کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنا شروع کی، آدھا سورج غروب ہو گیا اور آدھا باہر تھا، بچوں کا ورلاپ سنا نہیں جا رہا تھا، بہنوں کا ورلاپ نہیں سنا جا رہا تھا، لیکن خدا کی پاک روح نے کام کیا۔ وہ پہاڑ کی کینکریں ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے سمندر کے اندر، اور اس بادشاہ نے کہا کہ ہم سب اسی خدا کو قبول کریں گے جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کی دعا کو سنا اور جواب دیا، اور خدا اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دینا ضرور ہے۔ آزمائش میں جب پڑھو تو مت سوچو کہ میں مصیبت میں ہوں، وہ خوشی سے قبول کرو، وہ خوشی سے صبر کو کام کرنے دو تاکہ کامل ہو جاؤ، کمال تمہارے اندر ہوگا جب خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تو آپ صبر پیدا کرتے رہیں گے۔ صبر جو ہے وہ کلام، وہ صبر کے وسیلہ ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، اور صبر جو ہے وہ جب کام کرتا ہے تو وہ کمال کی باتیں کرتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال، خدا کی پاک روح آپ کے اندر سے ظاہر ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کے صبر کے لیے، آج کی صبر پیدا کرنے کے لیے، کمال کی خوشی کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔
दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। आज का तेरे हसूर छिपना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू अपने लोगों को सब्र देता है और सब्र के साथ खुशी की कमाल की बात है। और जब खुशी पैदा होती है तो सब्र जो है वो कमाल की बातों को बर्दाश्त करता है। बाप आसमानी, तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, सब्र को काम करने के लिए कुव्वत दे, जोर दे, ताकि सब्र के साथ जब कमाल होता है, कमाल की बातें होती हैं, तो फिर कामिल होता है। आज बाप आसमानी, तो अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी पात्र को भेज, अपने जलाल को जाहिर करना। तुझ में बढ़ूं, तेरे बदन बनूं और तेरे नाम को सारा चिलाल दूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है। तो मेरी कुव्वत, तो मेरी निजात है। तो निजात का मंबा है। यीशु राजा, तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। बाप आसमानी, जब अस्तिफलास को पत्थर पड़ रहे थे तो खुदावंद वो तुझे पुकारता था। मैं कोई उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं, मैं तो बहुत बुरा इंसान। जबकि खुदावंद बात बात पर, पल पल पे और खुदावंद कदम कदम पे गिरता हूँ। और खुदावंद तू ही मुझे उठाने वाला है, तू ही मुझे कामिल करने वाला है, तू ही कमाल की खुशी देने वाला है, तू ही सब्र को पैदा करने वाला है। बाप आसमानी, जबकि तेरे बंदा अस्तिफलास पर पथराव हो रहा था तो फिर भी वो खुदावंद तुझे पुकार रहा था, तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत कर रहा था। खुदावंद तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। खुदावंद तो अपने लोगों को बहाल करता है। खुदावंद तो अपने लोगों की आवाज़ को सुनता है। खुदावंद तो अपने लोगों को जवाब देता है। खुदावंद, जब तेरा बंदा दाऊद तेरे हजूर दुआ में ठहरा हुआ था तो उसकी दुआ को तूने सुना और तूने जवाब दिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, तू अपने लोगों की दुआ पे कान लगाता है। तो अपने लोगों का रोना, फरियाद करना, मिन्नत करना सुनता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी में हैं, जो मुसीबत में है। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी ज़िंदगी को बहाल कर, उनके रातों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, उनकी ज़िंदगी को बदल दे। तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु। अपने पाक फरिश्तों को नाज़िल कर यीशु। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ यीशु, जिन लोगों ने खुदावंद, जिनके पास औलाद जैसी मीरास नहीं, उनके लिए आसमान को खोल और बरकत दे। उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी पैदा कर, ताकि उनने बड़ा सब्र किया। खुदावंद तो अपने जलाल को जाहिर कर। उनने ताने मैंने सुने हैं, तानों और मेनों से तो छुड़ाने वाला है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ तो बढ़ाता और अपने लोगों को छुड़ाता और सब्र पैदा करता है। और खुदावंद तू बरकत देने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी, मैं तेरे हजूर बढ़ूँ, तेरे अजीम नाम को जलाल दूँ, तेरा जलाल मेरे ज़िंदगी से निकले। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया, मेरी कौम के लिए। बाप उस्मानी मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के तमाम मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की गफ्तों को शर्मिंदा करना। यीशु तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने। यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज कल तेरे हसूर शुक्र बातों के माने ठहरे। बाप उस्मानी तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मेरे लोगों के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम खुदावन खादमों के साथ रहना, एल्डर डीकन के साथ रहना, मुबशर के साथ रहना। बाप उस्मानी उनके अंदर सब्र पैदा करना, उनको बरकत और कुव्वत देना, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने। बाप उस्मानी तुम बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का फजल दे, ताकि खुदावन में तेरे हसूर उन जिंदगी को जमा कर सकें। बाप उस्मानी अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को नाजिल कर। आज का तेरे हसूर शुक्र बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। जिंदा तबीब आदम में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की सारी चुलाकियों को कुचलना। ऐ खुदावन को अपना हाथ बढ़ा, मेरे मुल्क को अपने जलाल के लिए सरफराज करना, हाकिमों के साथ रहना, अदलिया के साथ रहना, तमाम अदारों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। पाक फौज के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों को फील करना। बाप उस्मानी में तेरे शुक्रगुजार हूँ सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, आज की सुबह के दिन के लिए। जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने वो शिफा पाए। बाप उस्मानी में फिर तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरे मजबूर पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुम्हें जवाब नहीं देता, बल्कि तो उन्हें शिफा देता है। बाप उस्मानी इस दुआ को सुन कबूल कर, और जो बड़े ईमान के साथ इस दुआ को सुने शिफा पाए, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। खुदा उनको अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सच्चाई को अहमद तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, किरदार से आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरे होते ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से न बख्श, हमारे काफिर वाकार हमें आजमाइश में नवाज, बुराई सच्चा तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात मुतसिम लोगों के साथ होते रहे।